الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے برٹش پرائم منسٹر پوزیشن اینڈ پاورز۔ برٹش پرائم منسٹر کے عہدے کا آغاز جو ہے وہ 18th سینچری میں ہوا، جب جارج اول جو تھا اس نے سر رابرٹ والپول کو پہلا وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جارج ون جو تھا وہ جرمن نژاد تھا، انگریز نہیں تھا، اور انگریزی زبان سے ناواقف تھا۔ چنانچہ اس کو اپنی کابینہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آتی تھی۔ وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، اور ایک طرح سے کمیونیکیشن گیپ تھا کنگ اور کیبنٹ کے درمیان۔ چنانچہ اس نے اس کا حل یہ سوچا کہ سر رابرٹ والپول کو باقاعدہ طور پر اپنا نمائندہ مقرر کیا، جو کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا تھا اور تمام احوال جو تھا، تمام صورتحال سے وہ کنگ کو آگاہ کرتا تھا۔ جارج ون کے بعد اس کا بیٹا جارج ٹو جو تھا وہ برسر اقتدار آیا، لیکن اس کی بھی یہی صورتحال تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی انگریزی زبان سے نابلد تھا، ناواقف تھا، وہ بھی کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا کہ اس کو کابینہ کے اجلاسوں سے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس طرح کابینہ کے اجلاسوں میں کنگ کی جو عدم شرکت تھی، نان پارٹیسپیشن، وہ جاری رہی، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، جو باقاعدہ ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر زیادہ عرصہ جب گزرا تو یہ ایک روایت بن گئی کہ اب بادشاہ جو ہے، کنگ، وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا نمائندہ، جس کو بعد میں پرائم منسٹر کا نام دیا گیا، وہ بادشاہ کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کرتا، اور اس کی ساری رپورٹنگ جو ہے وہ بادشاہ کو کر دیتا۔ چنانچہ وہ حکومت اور کابینہ کا سربراہ ہونے کے ناطے ایک طرح سے ان آفیشیلی چیف ایگزیکٹو قرار پایا، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز، یعنی سرکاری طور پر آفیشیلی جو اس کا شروعات ہے، وہ 1707 میں ہوئی، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک ڈیزگنیشن کے طور پر، ایک پورٹ فولیو کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا۔ 1937 کے کراؤن ایکٹ کے تحت پرائم منسٹر کی باقاعدہ تنخواہ مقرر ہوئی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی باقاعدہ تنخواہ بھی پہلے مقرر نہیں تھی، اب یہ 1937 کے ایکٹ کے تحت اس کی سیلری جو ہے اس کا تقرر ہوا۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی، یعنی اس دوران یا اس دور تک یہ بھی بات تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے ہو یا ہاؤس آف کامن سے ہو، اور 19th سینچری تک پامرسٹون اور لارڈ سالسبری جو ہے، یہ دو پرائم منسٹرز جو تھے، ان کا تعلق ہاؤس آف لارڈز سے تھا۔ مگر جب پرائم منسٹر کے عہدے کا باقاعدہ آغاز ہوا تو پھر
یہ روایت بھی پڑی کہ اب پرائم منسٹر جو ہے اس کا تعلق ہاؤس آف کامنز سے ہونا چاہیے۔ 1923 میں لارڈ کرزن چونکہ لارڈ تھا، ہاؤس آف لارڈز کا ممبر تھا، اس وجہ سے وہ پرائم منسٹر نہ بن سکا، اور اس کے بعد لارڈ ہیوم اس کو وزیر اعظم بننے کے لیے ہاؤس آف لارڈ سے ریزائن کرنا پڑا۔ اس نے ہاؤس آف لارڈ سے ریزائن کر کے ہاؤس آف کامنز کی ممبرشپ لی اور پھر پرائم منسٹر بن سکا۔ پرائم منسٹر کے لیے یہ ضروری قرار پایا، اب یہ روایت تھی اور یہ ضروری قرار پائی کہ وہ ہاؤس آف کامنز کا ممبر ہو۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ روایت پڑی اور اس کے لیے جو اس کی کچھ کوالیفیکیشنز جو تھی وہ ان کی ضرورت پڑی، اور اس میں یہ کہ اسے ملکی معاملات کا وسیع تجربہ ہونا چاہیے، اس کی گہری نظر ہونی چاہیے ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر، امور مملکت اس کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ پروفیسر منرو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مثالی وزیر اعظم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور متمول آدمی ہو، اور اسے کم عمری میں ہی پارلیمنٹ کا ممبر بن جانا چاہیے تاکہ وہ اس کو ایک پروفیشن کے طور پر، یعنی پالیٹکس ایز اے پروفیشن وہ لے کر آگے بڑھے، اور جب اس سٹیج تک پہنچے تو وہ ایک ممتاز شخصیت ہو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو اور ایک بہترین بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو۔ ولیم پیٹ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا مالک ہو، علم، محنت اور حوصلے کی خوبیاں اس میں، یعنی بلند حوصلہ ہو، یہ خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ انتظامیہ کی پوری مشینری جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ انتظامیہ کی پوری مشینری جو ہے وہ وزیر اعظم کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی حیثیت ستاروں میں چاند جیسی ہوتی ہے۔ لارڈ مارلے نے اس کو، یعنی پرائم منسٹر کو، کابینہ کی محراب کا کلیدی پتھر قرار دیا ہے۔ یہاں سب سے اہم اور مزیدار بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا عہدہ ایک روایتی عہدہ ہے، یہ کسی پارلیمانی قانون کے تحت نہیں بنا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ ایک روایتی عہدہ ہے اور روایتی طور پر ہی کام کر رہا ہے، اور اس میں ہم یہ بات بھی روایت کے طور پر ہی لیتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر کا تقرر جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں سے ہوتا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں سے نہیں ہوتا۔ اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں برطانیہ میں تو جو پارٹی جیتتی ہے، یعنی جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے، اس کے سربراہ کو یا اس کے پارلیمانی جو لیڈر ہے اس کو کوئین حکومت بنانے کی دعوت دیتی ہے۔
آج یہ عہدہ اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آج پارٹی منشور سے زیادہ جو پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی لوگ بھانپ لیتے ہیں کہ ہم نے جو پارٹی منشور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کی پرسنالٹی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں جو ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، پارٹی کو جتوانے میں اس کا بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم پرائم منسٹر کی پاورز کو دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بڑی اہم شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کاروبار اور امور ریاست جو ہے، حکومت جو ہے، وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے، بہت زیادہ با اختیار ہوتا ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اور حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام وہ اپنی کیبنٹ کا چناؤ کرتا ہے۔ چونکہ یہ سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور وہ جب کابینہ کا انتخاب کرتا ہے، کابینہ کو منتخب کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے ان کو چنتا ہے، کابینہ کی تشکیل کرتا ہے اور ملکی معاملات کو چلاتا ہے۔ وہ کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں سے جس کو چاہے اپنی کیبنٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہاؤس آف کامنز سے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاؤس آف لارڈز سے لیے جاتے ہیں۔ برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر نے لارڈ کیرنگٹن کو ہاؤس آف لارڈ سے اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا۔ پرائم منسٹر اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہتا ہے اپنی کیبنٹ میں رد و بدل کرتا ہے، جس بندے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اس کو وہ ڈراپ کر دیتا ہے، اور جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے۔ لارڈ ہیوم اس بارے میں کہتے ہیں کہ کابینہ وزیر اعظم کی نائب ہے، یہ محض وزیر اعظم کی کابینہ ہے، کیونکہ خود وزیر اعظم کوئین کو جواب دہ ہوتا ہے۔ بحثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کابینہ کا سربراہ ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ تمام مشینری جو انتظامی مشینری ہے وہ اس کو چلاتا ہے۔ کسی معاملے پر اگر کیبنٹ میں ڈسکشن ہو جائے، ڈسکشن طویل ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو اس پر وزیر اعظم اپنی حتمی رائے جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس کی رائے حتمی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دور اقتدار میں تقریباً 5000 اپوائنٹمنٹس کرتا ہے، اور وہ وزارت اور کوئین کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ وہ قائد ایوان ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وہ ہاؤس آف کامنز کا سربراہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں باقاعدہ شرکت کرتا ہے،
اس کے لیے ایجنڈا تیار کرواتا ہے، اس کا ٹائم فریم دیتا ہے، وہ جو ایجنڈا تشکیل دیتا ہے وہ خود طے کرتا ہے اور اس کو لے کر آگے چلتا ہے۔ وہ حکومت اور پرائیویٹ معاملات کے لیے وقت کا تعین بھی کرتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے خفیہ اجلاس بھی طے کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ کہوں کہ جو بڑی آسن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے اور اپوزیشن کے تعمیری کردار کے لیے وہ خود آگے بڑھ کر ان کو معاملات میں شریک کرتا ہے تاکہ ان کے شانہ بشانہ پارلیمنٹ کی اور حکومت کی، پارلیمنٹ کی کارروائی کو اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنا سکے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھتا ہے کہ اگر ہاؤس اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ ہاؤس کی معزولی کی یا ہاؤس کو ڈیزالو کرنے کی سفارش کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے جس کو وہ ہاؤس سے اپنے فیصلے منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے بعض اوقات وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اپنی پارٹی کی تنظیم اور ترقی پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اس کے لیے ضروری اقدامات کرتا ہے۔ وہ غیر معمولی کردار اور گفتار کا مالک ہوتا ہے، اس کا علم، اس کا تجربہ اور عمل اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیرسمیٹک پرسنالٹی ہوتا ہے، جاندار شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے اپنی کیرسمیٹک لیڈرشپ سے، اپنی کیرسمیٹک پرسنالٹی سے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ جیننگز یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی شخصیت سے رائے عامہ کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرائم منسٹرز میں بہت ساری مختلف اوقات میں خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں جو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کو ممتاز کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ فار ایگزامپل گلیڈ سٹون کا کالر جو ہے وہ بہت مشہور ہوا، لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ لائیڈ جارج کا ہیئر سٹائل بہت پسند کیا جاتا تھا۔ بالڈون کا پائپ پینے کا انداز جو تھا وہ لوگوں کے دلوں کو لبھاتا تھا۔ چیمبرلین اپنے ہاتھ میں امبریلا رکھتا تھا، اور معروف زمانہ سر ونسٹن چرچل کا سگار اپنی شہرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تو یہ جو چیزیں آپ نے سنی وہ ان کو ممتاز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی پر بھی پرائم منسٹر کی پوری گرفت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ خارجہ پالیسی کا نگران اعلیٰ ہوتا ہے، اس بارے میں مکمل آگاہ رہتا ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے اعلانات خود کرتا ہے، اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو گائیڈ لائن دیتا ہے اور اس سے باخبر رہتا ہے
اس سے معلومات لیتا ہے، اس سے ان ٹچ رہتا ہے اور اس کو ڈائریکشن دیتا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی پر خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ دوسرے ممالک سے معاہدے کرے، سیاسی معاملات ہوں یا کچھ اور جنگ یا امن کا کوئی معاملہ ہو، بین الاقوامی حالات پر، انٹرنیشنل ریلیشنز پر اس کو بنانے میں اور اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھنے میں اس کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے. ان معاملات پر وہ کڑی نظر رکھتا ہے. وہ امور دفاع کا بھی نگران ہوتا ہے. اگرچہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈیفنس منسٹر یہ الگ الگ عہدے باقاعدہ منسٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن بالخصوص ان دو معاملات پر وہ گہری نظر رکھتا ہے، ان سے ان ٹچ رہتا ہے. جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا، بین الاقوامی معاہدے ہوں، وہ ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. دوسرے ممالک سے دفاعی معاہدے ہوں، وہ بھی اس میں بھی وہ گہری نظر رکھتا ہے اور ان سے ان ٹچ رہتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، وزارت کا چناؤ کرتا ہے، یعنی پوری وزارت کا، اور کابینہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. کابینہ کا چناؤ بھی اس کی ذمہ داری ہے. وہ وزارت کے اور کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے. کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے، اس کی صدارت کرتا ہے، اس کے لیے وہ ایجنڈا خود تشکیل دیتا ہے، وہ اجلاس بلاتا ہے اور ملتوی بھی کرتا ہے. وہ کوئین اور کابینہ کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کرتا ہے، ایک رابطے کا کردار بھی ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ کنٹریز کے جو پرائم منسٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی وزیر سے، منسٹر سے اس کا اختلاف ہو جائے تو وہ اس کو ڈیزائن کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ تمام منسٹرز اس کے کولیگز ہوتے ہیں، اس کے ماتحت نہیں ہوتے. اور یہ بات پرائم منسٹر کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنی پڑتی ہے. تو وہ بڑے پیار سے طریقے سے پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے، حکومتی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کام لیتا ہے، ان سے ان ٹچ رہتا ہے، ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ اختیارات تقرری کے حوالے سے بھی ہیں. وہ اپنے دور میں غالباً 5000 اپوائنٹمنٹس کرتا ہے. وہ کابینہ کا چناؤ کرتا ہے، کابینہ کے ارکان کا تقرر کرتا ہے اور پیئر بنانے کی سفارش بھی کرتا ہے. وہ تمام سول سرونٹس کی نگرانی کرتا ہے. وہ جو 9 آبادیات برٹش کالونیز، ان کالونیز کے گورنرز کی بھی اپوائنٹمنٹ کی سفارش کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو برطانیہ کی طرف سے اعزازات دیے جاتے ہیں ان اعزازات کی بھی سفارش کرتا ہے. اگر ہم پرائم منسٹر کے اس پورٹ فولیو کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برطانوی حکومت میں ایک اتحاد اور یکجہتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. وہ تمام محکموں، وزارتوں اور شعبوں کے درمیان
رابطہ رکھتا ہے، وہ کوئین کو ملکی حالات سے باخبر رکھتا ہے، اپنی حکومت کی کارکردگی سے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ وہ ایک طرح سے کوئین کا مشیر ہوتا ہے، ایڈوائزر ٹو کوئین، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئین اور ماسز کے درمیان بھی رابطے کا باعث بنتا ہے۔ وہ حکومت کے تمام شعبوں کی نگرانی کرتا ہے، انتظامی معاملات میں ہارمنی پیدا کرتا ہے، یکجہتی پیدا کرتا ہے، اور اگر کسی وقت وزارت اور کیبنٹ میں اختلاف ہو جائے تو وہ اس کو دور کرتا ہے۔ وہ تمام وزارتوں، کیبنٹ اور تمام محکموں اور شعبوں کی کارکردگی سے کوئین کو آگاہ رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاحی اوپننگ اناگرل جو اس کے اجلاس ہوتا ہے، اس کے لیے جو کوئین کے لیے تقریر تیار کی جاتی ہے، اس تقریر کی تیاری بھی کابینہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے، تو وہ تیاری بھی پرائم منسٹر کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ساری بحث کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر جو ہے وہ بے پناہ اختیارات کا مالک ہے۔ اس کو انتظامی، قانونی، عدالتی، خارجی، فارن پالیسی کے حوالے سے اور ڈیفنس کے حوالے سے اختیارات حاصل ہیں، بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں، وہ بہت زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے، اور اس معاملے میں تمام امور جو ہیں اس کی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں اور تشکیل دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ جتنا با اثر اور با اختیار ہے۔ برطانوی برٹش ہسٹری میں بہت سے پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں، جیسے مارگریٹ تھیچر، جس کو آئرن لیڈی کا خطاب کیا گیا تھا، سر ونسٹن چرچل۔ مارگریٹ تھیچر تو اتنی زیادہ پاورفل سمجھی جاتی تھی کہ وہ کابینہ کو بھی پس پش ڈال کر، یعنی اس سے پوشیدہ فیصلے کرتی تھی۔ سر ونسٹن چرچل خود بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ ان اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے علاوہ پرائم منسٹر کی جو شخصیت ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور اگر وہ باروب ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مارگریٹ تھیچر اور سر ونسٹن چرچل، تو وہ سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے، یعنی وہ اپنی نہ صرف انتظامی صلاحیتوں سے بلکہ اپنی شخصیت سے بھی نہ صرف رائے عامہ کو متاثر کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ہم ایک اور برطانوی پرائم منسٹر کا ذکر کرتے ہیں، ٹونی بلیئر کا۔ وہ اگرچہ انتظامی طور پر بہت فعال تھے، لیکن باروب شخصیت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن سر ونسٹن چرچل اور مارگریٹ تھیچر اپنی شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ با اثر ثابت ہوئے، اور انہوں نے ہر موقع پر اور ہر معاملے پر رائے عامہ کو متاثر کیا۔ یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جب پرائم منسٹر اتنا فعال ہو، انتظامی طور پر اتنا
طاقتور ہو اور باروب شخصیت کا مالک ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ پرائم منسٹر ایک اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا حامل پرائم منسٹر کبھی بھی اپنی اپوزیشن کو نظر انداز نہیں کرتا. وہ اپنی اپوزیشن سے خصوصی تعلقات بنا کر رکھتا ہے. وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ ملکی معاملات پر اپوزیشن کے ساتھ ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا کرتا ہے اور وہ ملکی تعمیر و ترقی میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اپوزیشن لیڈر کے بارے میں جو جارج برنارڈ شاہ کی رائے ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کو اگرچہ ساتھ رکھتا ہے لیکن وہ اس سے بہت زیادہ چوکنا، باخبر اور آگاہ رہتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کی رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کو اپنی بیوی سے بھی زیادہ جانتا ہوتا ہے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.